اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ انسان کی ملک ہے ملک مجازی، اور اللہ پاک کی ملک ہے ملک حقیقی۔ حقیقی مالک اللہ ہے۔ انسان کہتا ہے یہ میرا گھر، یہ میری دکان، یہ میری گاڑی، لیکن جو ہی موت اس پہ ایک بار ڈالتی ہے سب آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کا حقیقی وارث اللہ ہے۔ انسان دنیا سے چلا جائے گا، یہ ملک اللہ کی ملک ہے، یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اس پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ کائنات کی ہر شے اللہ کی مملوک ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ملک کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ملک حقیقی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ انسان جو چیزیں استعمال کر رہا ہے کیونکہ مالک نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہی ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنے بدن کا بھی مالک نہیں ہے، یہ بدن بھی اللہ کی مملوک ہے، اس لیے اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے کانوں کو استعمال نہیں کر سکتا، زبان سے ہر بات نہیں بول سکتا، ہاتھ سے ہر چیز کو نہیں پکڑ سکتا۔ یہ ہاتھ بھی امانت، یہ زبان بھی امانت، ہر شے امانت ہے۔ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک انسان کی زبان پہ مہر لگا دے گا، اس کے ہاتھ بات کریں گے، اس کے پاؤں بات کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہمارے سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس چیز کی جو یہ کرتے رہے۔ سب سے پہلے بایاں ران بولے گی، اے اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا ہے۔ انسان کہے گا تمہارا ناس ہو جائے، تمہارے لیے تو سارا کچھ میں کرتا تھا، کہا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ہمیں گویائی عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں صحیح سے بتانا ہوگا۔ تو اس مالک نے جو کچھ دیا ہے اس مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور خوب مال دیا ہے، اب مال اس کے پاس امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا تو چھوٹ جائے گا، ورنہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ کسی کو اللہ نے فقر و فاقہ دیا ہے، فقر و فاقہ میں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ اگر فقر و فاقہ میں اللہ کا حکم توڑے گا، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑے گا، یہ فقر و فاقہ کے ہوتے ہوئے ناکام ہو جائے گا۔ دونوں حال میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مالدار صحابہ میں سے، آپ نے شکایت کیا تم گھسٹ کے جنت میں جاؤ گے، جتنا اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا حساب بھی زیادہ ہے، جس کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے اس کا حساب بھی تھوڑا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، اگر اس کو تھوڑا دیتا تو یہ اسلام سے نکل جاتا، اور جس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے اگر اس کو زیادہ دیتا تو یہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے، کسی کو اولاد نہیں دی، یہ بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر اولاد والے کو اولاد نہ دیتا تو یہ اسلام سے نکل جانے کا اندیشہ تھا، اور جس کو اولاد دی ہے، جس کو اولاد نہیں دی اگر دیتا تو اسلام سے نکل جاتا۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت، وہ عظیم ذات ہے۔ انسانوں کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔
ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ میرا مال استعمال کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم باپ کو بلا کے لاؤ۔ یہ باپ کو بلانے کے لیے گیا تو ایک فرشتہ آیا کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، یہ جب اپنے باپ کو بلا کے لائے پھر اس سے یہ پوچھنا آپ نے دل میں کچھ اشعار کہے ہیں جس کو آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا، وہ اشعار کیا ہیں؟ ادھر میں یہ شخص آ گیا اپنے باپ کو لے کر، آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کا مال استعمال کرتے ہو۔ عرض کرنے لگے اے اللہ کا رسول آپ اس سے یہ پوچھیں میں اس کا مال اس کے خالہ اور پھوپھی کے علاوہ بھی کہیں استعمال کرتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے بات واضح ہو گئی، اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے پہلے آپ نے کچھ اشعار دل میں پڑھے ہیں جن اشعار کو آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا، وہ اشعار کیا ہیں؟ اس پہ وہ شخص بولا اے اللہ کے رسول یہ وہ اشعار ہیں جو میں نے دل میں پڑھے ہیں، میرے کانوں نے بھی اس کو نہیں سنا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی بھی خبر کر دی ہے، تو جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس نے وہ اشعار سنائے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ باپ بیٹے کی طرف متوجہ ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے بچپن میں پالا ہے، جب تو بیمار ہوتا تھا ایسے لگتا تھا تو بیمار نہیں ہوا، تیری بیماری ہمیں لگ گئی، اور رات کو جب تو نہیں سوتا تھا تو ساری رات تیری وجہ سے ہم جاگتے رہتے تھے۔ اب تو بڑا ہو گیا، ہماری خدمت کے قابل ہو گیا، تجھے چاہیے تھا کہ ہماری خدمت کر کے میرے باپ ہونے کا حق ادا کرتا، اور اگر تیرے سے یہ نہیں ہو سکتا تھا تو کم از کم ایسا تو کر لیتا جیسا ایک نیک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ایسا سلوک تو میرے ساتھ کر لیتا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کی ذات باریک بھی ہے، سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور، سینے کے بھیدوں کو جاننے والا۔ تو اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہمارا مالک ہے، اس اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر تو کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا؟ فرمایا نہیں، قیامت کا دن ہوگا یہ نیکیاں چلی جائیں گی نعمتوں کے مقابلے میں، نیکیاں چلی جائیں گی نعمتوں کے مقابلے میں، پھر انسان اکیلا کھڑا رہ جائے گا، پھر اس کی بخشش ہوگی اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے بخشش ہوگی۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم نے ہر وقت اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا پڑے گا۔ آج سے پہلے جو احکامات چھوڑے ہیں تو ان احکامات کو علماء سے معلوم کر کے ان کی قضا، جن کی قضا لازم ہے ان کی قضا کرنی ہے، تاکہ مرنے سے پہلے ہمارا معاملہ صاف ہو جائے، ورنہ بھائیو موت کے وقت اس کا اثر ظاہر ہوگا، پھر قبر میں اثر ظاہر ہوگا، پھر میدان حشر میں اس کا اثر ظاہر ہوگا، اور پھر اگر آدمی نے توبہ نہ کی تو جنت کی بجائے دوزخ کی طرف اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا کی زندگی عارضی وقتی ہے، آج نہیں تو کل مر کے قبر میں جانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا کا نظام کیسے چلے گا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، نظام چل رہا ہے۔ محفل کا ہے رنگ وہی، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ زمین وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، یہ سورج چاند ستارے پہاڑ پتھر میدان دریا یہ وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن رہنے والے بدل رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ دنیا میں موجود تھے آج وہ زیر زمین ہیں، اور یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ 100 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی زندہ ہو۔ تو دنیا کی رنگینیوں نے ایسا ہمارے اوپر
دباؤ ڈالا ہوا ہے اور ایسے ہمارے دل و دماغ پہ چھا گئی ہے، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا ہے۔ تو اس کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا اور وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا کیسے ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی اور وقت کے نبی کی اطاعت کی، کیسے اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا سال ہے، جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اس سال ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ ابرہہ نے کہا مسلمانوں سے کہ تم جو وہاں جا کے بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت گھر میں یہاں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے یمن میں، یہی اس کی جو ہے عبادت کرتے رہو۔ مسلمانوں کو غصہ آیا کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے معبد کی ہم عبادت کریں گے۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا خوبصورت گھر بنایا، اس کو موتیوں سے مرصع کیا اور پھر اعلان کروا دیا اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کی عبادت کرو۔ مسلمانوں کو غصہ آیا، ایک مسلمان نے رات کو جا کے اس معبد کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ پتہ لگا، غصہ آیا اس کو، اچھا کسی مسلمان نے ایسا کیا ہے، میں ان کا کعبہ ڈھاؤں گا، پھر جب کعبہ نہیں رہے گا تو یہ میرے کعبے کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ اس نے لشکر تیار کیا۔ اس وقت یمن حبشہ کے تابع تھا، حبشہ کے بادشاہ سے اجازت چاہی اور ہاتھیوں کا لشکر اس نے تیار کیا۔ ایک بڑا ہاتھی حبشہ کے بادشاہ نے بھی اس کو دیا، اور 60,000 کی فوج لے کے ابرہہ چلا ہے دن دناتا ہوا۔ راستے میں کچھ قبائل نے مزاحمت کی، ان کو شکست دیتا ہوا، ان کے سردار کو قید کرتا ہوا آگے بڑھا، طائف میں پہنچا، طائف سے بڑھتے بڑھتے بیت اللہ کے قریب آ گیا، اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ کا جو بڑا سردار ہے اس سے جا کے کہہ دو میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے، ورنہ میں تہس نہس کر دوں گا، میرا مقصد بیت اللہ کو ڈھانے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بس یہی کام کروں گا، واپس جاؤں گا۔ تو وہ شخص تلاش کرتے کرتے سردار عبد المطلب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے پاس پہنچا، کہ میرے سردار نے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ مقصد ہے، میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے۔ جد امجد نے کہا کہ اس کو کہو یہاں سے واپس لوٹ جائے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس شخص نے کہا اگر میں آپ کو لے جاؤں اپنے سردار سے جا کے ملا دوں، آپ خود اپنی زبانی یہ بات کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، تشریف لے گئے۔ کیونکہ سردار عبد المطلب بڑے وجیح انسان تھے، تو ابرہہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کے جد امجد کو دیکھ کر متاثر ہوا، تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا۔ آپ قریب تشریف لائے اور آگے بڑھ کے اس نے استقبال کیا، بٹھایا۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کے آدمیوں نے ہمارے اونٹ پکڑے ہیں، وہ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا میں تو آپ کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا تھا، میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ اونٹوں کے بارے میں آپ اس کے بارے میں بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ نے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ جد امجد نے بہت اچھا جواب دیا، فرمانے لگے اونٹ تو میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا ہے، اور یہ جو گھر ہے اس کا مالک کوئی اور ہے، اور اپنے گھر کی وہ حفاظت کرنا جانتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ ابرہہ اور زیادہ چوڑا ہو گیا کہ اب تو میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سردار عبد المطلب وہاں سے ہٹے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو کے دعا کی، اے اللہ اس ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہماری طاقت نہیں ہے، تو اپنی قدرت کا اظہار فرما۔ تو ان کے ساتھ اور سردار بھی تھے، اور جد امجد نے کہا اب تم پہاڑوں پہ چڑھ دیکھو اللہ اس کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ ابرہہ کے دل میں خناس سمایا ہوا تھا، اور وہ سمجھتا تھا میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے، میں اتنا طاقتور ہوں،
اور میں جو چاہوں گا کروں گا. نہیں، اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی. یہ مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، یہ کائنات اللہ کی کائنات ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے. اس میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہیں گے. ابرہا نے صبح کو اپنی فوج کو مرتب کیا، ہاتھیوں کو آگے لگایا. سب سے بڑا ہاتھی جو حبشہ کے بادشاہ نے دیا تھا، محمود نامی، اس کو سب سے آگے لگایا اور تھوڑا سا چلایا. وہ چلا اور وہ جو سردار راستے میں پکڑ کے لایا تھا، جن قبائل کو شکست دی تھی، ان میں کا ایک سردار آگے بڑھا، ہاتھی کا کان پکڑا اور کہا کہ تو دیکھ بلد الامین میں ہے، یہاں سے واپس لوٹ جا. ہاتھی سنتے ہی بیٹھ گیا. ابرہا نے بڑا زور لگایا اس کو اٹھانے کے لیے، نہیں اٹھا. پھر لوہے کے تبروں سے، لوہے کے ٹکڑوں سے اس کو مارا، پھر بھی نہیں اٹھا. اس کی ناک میں آنکڑا ڈالا، پھر بھی نہ اٹھا. اب واپس لے جائیں تو چلتا ہے اور بیت اللہ کی طرف لے جائیں تو بیٹھتا ہے. تو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کیا معاملہ ہے، لیکن بس اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ رب العزت نے پرندوں کا ہول بھیج دیا اور انہوں نے آ کے جو کنکریاں برسائی ہیں. تو پھر یہ جو لشکر ہے دوڑا اور بھاگا. کچھ تو بھگدڑ میں بچ گئے، مر گئے، اور کچھ واپس جاتے جاتے مر گئے. ان میں سے بچا کوئی نہیں، 60,000 میں سے بچا کوئی نہیں. ایک دو بچے وہ پاگل ہو گئے. ابرہا کو اللہ نے اس وقت نہیں مارا، یہ واپس چلا گیا. اللہ نے اس کے جوڑ گلانے شروع کیے، جوڑ گلا گلا کے اس کو مار دیا. اس واقعے کو اللہ نے پھر قرآن میں بیان کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم تارا، علم تعلم کے معنی میں ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. محمد آپ کو معلوم نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے اللہ نے کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ ان کے اوپر پرندوں کا ہول بھیجا، ابابیل بھیجے جنہوں نے کنکریاں چھوڑنا شروع کی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پتھر کی کنکریاں چھوڑتے رہے. فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. تو 1400 سال سے یہ واقعہ دہرایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آیا کیسے اللہ نے اس کو ہلاک کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. اور یہ آج بھی اللہ کا یہی قاعدہ ہے. اللہ کی ذات کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، اللہ کی ذات کبھی کمزور نہیں ہوتی. جس قوت اور قدرت کے ساتھ اللہ رب العزت نمرود کے زمانے میں تھا، اور جس قوت اور قدرت کے ساتھ اللہ رب العزت فرعون کے زمانے میں تھا، اور جس قوت اور قدرت کے ساتھ اللہ رب العزت ابرہا کے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے. یہ زمین اللہ کی زمین ہے، یہ آسمان اللہ کا آسمان ہے. اس میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی. اس لیے ہمیں اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی پہ آنا ہے، اسی پہ لانا ہے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے، کسی کی طاقت اس سے بڑی نہیں ہے. سب طاقتیں ہیچ ہیں. دنیا کے سارے اسلحے جمع کر لیے جائیں، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ نے اپنا تعارف خود کرا ہے. ایک شخص نے کہا محمد تم جو کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، تمہارا اللہ بنا ہوا کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے. اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا اور بجلی گرائی، اس کی کھوپڑی تن سے جدا کر دی. اس کو تو پتہ لگ گیا کہ اللہ کس چیز کا ہے. اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا قرآن کے اندر. قل هو اللہ احد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہو کے سارا نظام چلا رہا ہے، اکیلا ہے. یہ دریاؤں کو وہ چلانے والا ہے، آسمان کو تھامنے والا اللہ ہے، سورج کو تھامنے والا اللہ ہے، زمین سے اگانے والا اللہ ہے، اور آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، ہوا کے پرندوں کو مچھلی کا رزق دینے والا اللہ ہے، اور سمندروں اور دریاؤں کے اندر بھاری بھرکم کشتیوں کو چلانے والا اللہ ہے. تو سارے اختیار اس اللہ کے لیے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہو کے سارا نظام چلا رہا ہے.
اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سارا انسان، سارے پرند چرند درند، سارے فرشتے، سارے جنات اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کے کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، وہ اولاد کا محتاج نہیں، وہ تو اولاد دینے والا ہے۔ اور اولاد کا محتاج تو وہ ہوتا ہے جس نے مر کے جانا ہو، اس کے بعد اس کی اولاد اس کی وارث بنے۔ اللہ کے لیے تو بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی ہے۔ تو اس اللہ کو ماننا ہے، اس اللہ کی ماننی ہے، پھر کامیابی ملے گی۔ پھر لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے، ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے، ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، وہ اکیلا ہے، یگانہ، یکتا، بے مثل، بے مثال ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری طرف بیٹی کی نسبت کی جائے تو تم شرم کے مارے چھپ جاتے ہو، گھٹتے گھٹتے کہیں سے کہیں چلے جاتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو اور بیٹوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو؟ بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف اور بیٹوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو۔ تو بعض یہ کہتے تھے تین خدا ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العزت خدا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام خدا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، خدا تین نہیں ہے، ایک ہے۔ وہ صمد بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے مثل کسی کی طاقت نہیں، اس کے برابر کسی کے اختیارات نہیں۔ تو وہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پالا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ تو اس اللہ کی عبادت ہمارے ذمہ ہے، اس اللہ کو پہچاننا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنا کر خالی نہیں چھوڑا، ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ اللہ نے ساری انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام سے آباد کیا۔ پھر اللہ پاک نے مختلف نبی بھیجے ہیں، کہیں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کہیں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، سب نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا تو شروع زمانے میں بت پرستی نہیں تھی، بت پرستی شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آخر زمانے میں۔ ان کے لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ بدھ، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھ کے بات کرتے تھے۔ اللہ کے شان ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ ان کی قبروں پہ بیٹھے رہتے اور وہاں ان کا تذکرہ کرتے رہتے۔ شیطان آیا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان بزرگوں کی شکلیں، صورتیں، تصویریں بنا کے رکھ دیتا ہوں اور اس کے پاس بیٹھ کے بات کرتے رہو۔ ان کا ٹھیک ہے، وہ شیطان نے تصویر بنا دی، بیٹھے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تصویریں زیادہ بنا دوں، ہر ایک آدمی تصویر کو گھر لے جائے، وہاں بیٹھ کے بات کرے، یہ اور آسان ہے۔ ایسا کر دیا، تصویروں سے انہوں نے بت بنا لیے، بت بنا کر یہ نسل جب گزر گئی پھر شیطان آیا۔ تمہارے باپ دادا تو ان بتوں کو پوجتے تھے، یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی، یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان پہ پڑی تو اس کو ادا کرنے کے لیے 950 برس متحرک ہے، 950 برس۔ جہاں جاتے ان کو اللہ کی طرف بلاتے، اور قوم بات مانتی نہ تھی، اور بلکہ پٹائی کرتے تھے، بعض دفعہ اتنا مارتے تھے، مار مار کے بے ہوش کر دیتے تھے، اور جو ہوش میں آتے تھے
پھر اٹھ کے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ پھر جب قوم نے دیکھا یہ تو مانتا نہیں ہے، اپنے سارے جتن کیے، تو قوم آپ دعوت دیتے تھے، قوم اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتی تھی کہ اس کی باتوں کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو جائے۔ پھر حضرت علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لائے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو جو ایمان لے آئے ٹھیک ہے، باقی جو ایمان نہیں لائیں گے تو یہ جب ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو یہ تو پیدا ہوں گے تو جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ سے دعا کر لی، اے اللہ ان کو دنیا سے مٹا دے۔ اللہ پاک نے حضرت علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ اور اس کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھو۔ حضرت علیہ السلام نے کشتی بنائی، لمبی چوڑی کشتی، لمبی چوڑی، تو کئی منزلیں تھیں اس کشتی کی۔ اب وہ کافر ہنستے تھے کہ دیکھو کشتی تو پانی میں بنائی جاتی ہے اور یہ خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے آج تم ہنس رہے ہو، کل میں تمہارے اوپر ہنسوں گا۔ کشتی جب مکمل ہو گئی، ایک تو کشتی سازی کا فن اللہ نے حضرت علیہ السلام کے زمانے سے شروع کرایا اور آج تک چل رہا ہے۔ یہ طریقہ بتا دیا امت کو کہ پانی پر کشتی کے ذریعے سے یوں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا آسمان سے پانی برسا اور زمین سے پانی نکلا، پانی برستا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ مسلمان نہیں ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹے کو کہا بیٹا تم کشتی میں آ جاؤ، آج تم بچ نہیں سکتے ہو۔ انہوں نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کہ نہیں آج کے دن پہاڑ پر بھی نہیں بچ سکتے۔ تو پانی بڑھتا رہا، پہاڑ تک پہنچ گیا۔ حضرت علیہ السلام پکارتے رہے، بلاتے رہے، بیٹا نہیں آیا۔ تو پھر ایک موج آئی اور اس نے اس کو ڈبو دیا، لیکن کشتی میں نہیں آیا۔ کہا اللہ میری آل میں سے ہے، میری اولاد میں سے ہے، تیرا وعدہ ہے بچاؤں گا، فرمایا تیرا نافرمان ہے اسی طرح آل میں سے نہیں۔ آل میں سے وہ ہے جو نبی کی فرما برداری کرے۔ تو یہ کشتی چلتی رہی اور پھر پانی جو ہے پہاڑوں سے بھی اوپر پہنچ گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے پانی کم ہونا شروع کیا، پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی، جودی پہاڑ۔ پھر اللہ نے ان سے دوبارہ کائنات کو آباد کیا۔ حضرت علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، شام اور یافس۔ ان تینوں سے پھر ان کی اولاد چلی اور دنیا کو اللہ نے پھر دوبارہ آباد کیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی۔ تو جنہوں نے بات مانی اللہ نے ان کو بچا لیا، باوجود کہ تھوڑے تھے کشتی کے ذریعے سے بچا لیا، اور جنہوں نے بات نہ مانی اللہ نے ان کو زیادہ ہوتے ہوئے کثرت کے باوجود اللہ نے ان کو ڈبو دیا اور غرق کر دیا۔ اور قیامت تک کے لیے اس واقعے کو قرآن میں بیان کر کے امت محمدیہ کو سمجھا دیا کہ جنہوں نے بات نہیں مانی کیسے ناکام ہوئے اور جنہوں نے بات مانی کیسے کامیاب ہوئے۔ پھر نمرود کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی اور نمرود کو دعوت دی اور نمرودیوں کو دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی۔ ابا جان یہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بت نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ اے ابا جان آپ میرا اتباع کریں، میں آپ کو ایسے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو والد نے کہا ابراہیم اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تجھے میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ یہاں سے۔ چلے گئے اور اپنی دعوت نہیں چھوڑی۔ پھر وقت آیا، قوم سال میں ایک دفعہ میلے میں جاتی تھی۔ حضرت علیہ السلام کو بھی کہا، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا تم بھی میلے میں آ جاؤ۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف، کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اچھا، تو پھر وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بت، کسی کی گردن کاٹی، کسی کی ٹانگ کاٹی، اور سب کو تہس نہس کر کے کلہاڑا یا ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم جب اپنے میلے سے واپس آئی، دیکھا یہ بتوں کو کسی نے حشر نشر کر رکھا ہے۔ کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا وہ جو ایک جوان ہے ابراہیم، وہ ان بتوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے رہتا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ قوم نے کہا اس کو بلا کے سب کے سامنے اقرار کروایا جائے، جب وہ اقرار کر لے گا پھر اس کو سزا دیں گے۔ بلایا ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا قاعدہ قانون ہے کہ جس کے پاس اعلیٰ قتل پایا جائے وہ قاتل شمار ہوتا ہے، دیکھو اعلیٰ قتل کس کے پاس ہے۔ اب سب کے گردنیں جھک گئی۔ پھر کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے، یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تف ہے تمہارے اوپر، تم ان بتوں کی بات کرتے ہو جو بول کے بتا نہیں سکتے، ان کو مار پیٹ کرے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ ان کو چھوڑ کے اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اب بات تو کوئی نہیں بن پڑی۔ کہنے لگے اپنے الہوں کی مدد کرو اور اس جوان کو سزا دو اور عبرتناک سزا دو۔ چنانچہ انہوں نے چخا تیار کی اور جو ہے اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلائی، اور اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، ایسی گرم فضا بن گئی۔ شیطان آیا کہ اس کو کیسے ڈالو گے آگ میں، تو دور دور تک فضا گرم ہے، تو کیسے ڈالیں کہ منجنی کا طریقہ بتائے، ایسے بناؤ اور یوں گھما کے ڈالیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں کئی دن کئی راتیں رہے اور اللہ نے صحیح سالم رکھا، آگ سے ان کو بچایا۔ وہاں سے نکلے، نمرود کو دعوت دی، نمرود نے بات نہ مانی، اللہ نے پھر لنگڑے مچھر کے ذریعے سے نمرود کا کام تمام کیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، نمرود کو دعوت دی، ایک دفعہ دعوت دی، پھر دوسری دفعہ دعوت دی، پھر تیسری دفعہ دعوت دی۔ جب بات نہ مانی، نمرود نے کہا تم بھی اپنا لشکر لے آؤ، میں بھی لے کے آتا ہوں۔ تو نمرود نے اپنا لشکر مرتب کیا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، مچھر آئے چھتری کی طرح ان کی فوج پہ تن گئے، اور جب حکم آیا تو ان کا خون چوسنا شروع کیا، ان کا خون پی گئے، ان کا گوشت کھا گئے، ان کی کھال کھا گئے، ان کی ہڈیوں کو چکنا کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کے ناک میں گھس گیا، 400 سال تک اس کے ناک میں رہا ہے، 400 سال۔ تو پہلے یہ تھا جو دربار میں آتا غلہ لینے کے لیے، نمرود کہتا تھا مجھے سجدہ کرو پھر غلہ ملے گا۔ جب اللہ نے مچھر گھسایا، اب حکم بدل گیا کہ میرے سر پہ 2 ہتھڑ مارو، یوں کر کے 2 ہتھڑ اس کے سر پہ مارتے تھے تو اس سے اس کو ذرا سکون ہوتا تھا، مچھر سونڈ ہٹا لیتا تھا۔ تو اب جو آتا ہے جو غلہ لینے کے لیے اس کے سر کو پیٹتا ہے، پھر اس کو غلہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں غلہ ختم ہو گیا، غلہ لینے کے لیے آئے، سجدہ نہیں کیا، کہا تم نے آداب شاہی پورے نہیں کیے، اس لیے غلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا بس سجدہ تو میں نہیں کروں گا، سجدہ تو اللہ کے لیے کسی کے لیے نہیں۔ کہا سجدہ نہیں ہے تو غلہ بھی نہیں ہے۔ واپس آ گئے، بوریوں میں ریت مٹی بھر کے لے گئے، اللہ نے اس کو آٹا بنا دیا۔ صبح صبح گھر والے کھانا تیار کریں کہ کہاں سے، کہ رات آپ آٹا لے کے آئے تھے؟ کہ نہیں میں تو مٹی لے کے آیا تھا۔ نہیں آٹا تھا، اللہ نے مٹی کو آٹا بنا دیا۔ اپنے نبی کی تو اللہ نے یوں مدد کی، اور نمرود کو اللہ نے پھر ہلاک کیا۔ ایک یوں لوگ جب اس کے سر پہ مارتے رہے، سر پٹوا کے اللہ نے کھوپڑی توڑ دی، اور جس نے ربوبیت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ملک پہ چھایا ہوا تھا، یوں اللہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جو نبیوں کے مقابلے میں آیا اللہ نے اس کو یوں ہلاک کیا ہے۔ اب بھی یہی قاعدہ ہے، جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو نیکوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، نیکوں کے پیچھے، پھر اللہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے، بیجا نکال دیتا ہے۔
جیسے بیجا نکالا اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد ان کی قوم تھی، اور اللہ نے بڑی قوت دی تھی۔ من اشد منا قوہ، یہ ان کا نعرہ تھا، ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، نبی کی بات نہیں مانی، الٹا کہنے للکارنے لگے، تو اپنے رب کو کہہ دو بھیج دو جو عذاب بھیجنا ہے۔ اللہ پاک نے ہوا چلائی، ان کو زمین سے اوپر اٹھا کے اوپر لے گئے، اوپر سے نیچے پٹک کے مارا، سر زمین پہ لگا، سر پھٹا، بیجا بکھر گیا، ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوتے۔ پھر قوم سبا، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی اور بڑے بڑے ڈیم انہوں نے بنائے تھے اور ان سے نہریں نکالی تھی، ایک بڑا حوض بنایا تھا جس سے 70 نہریں نکالی تھی، اور ڈیم کے 3 دروازے رکھے تھے، تھوڑا پانی چاہیے ہوتا تو اوپر کا دروازہ، اس سے زیادہ چاہیے ہوتا درمیانی، اس سے زیادہ چاہیے ہوتا نیچے کا دروازہ کھول دیتے تو پانی نکلتا اور نہریں بہتی، اور 2 پہاڑ تھے، ان کے اوپر 2 بڑے بڑے باغات تھے، اور اس میں ہر طرح کے میوے تھے اور پھل تھے اور بڑے ذائقے دار میوے۔ لیکن جب اس قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کا بند بھی توڑ دیا، ان سے باغات بھی چھین لیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ واقعات اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں کہ امت محمدیہ ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرے۔ فاعتبروا یا اولو الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ نے کیا ان کا حال کیا ہے، اور جنہوں نے فرما برداری کی ہے کیسے اللہ نے ان کو عزت دی ہے، کیسے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آپ علیہ السلام بھی جب دنیا میں تشریف لائے تو بت پرستی تھی، بیت اللہ کے ارد گرد بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں۔ مکے والے کہتے تھے محمد 360 خدا مل کے جو ہمارا کام بنا رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مان لیں، ایک اللہ ہمارے سارے کام کیسے بنا دے گا؟ لیکن آپ کی دعوت لا الہ الا اللہ، ان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ مکے کے لوگوں نے بات مانی، اللہ نے کامیابی دی، اور جنہوں نے بات نہ مانی اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ نمرود مکے کا سردار، یہ ابو جہل مکے کا سردار، اور آپ علیہ السلام کا پکا دشمن، منہ پھٹ آدمی تھا، جہاں آپ بیٹھے ہوتے آ کے واہی تباہی باتیں بولتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا کام تمام کر دیا غزوہ بدر میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا ان کے فرعون سے میری امت کا فرعون زیادہ سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو مرتے وقت ایمان لایا تھا، اے اللہ میں ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پر، اور میری قوم کا جو فرعون ہے یہ تو مرتے وقت بھی ایمان نہ لایا، کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن معلوم ہو، سردار کی گردن معلوم ہو۔ تو بھائی یہ واقعات ہمارے لیے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ تو خواہشات پہ چلنے والے ناکام ہوئے، احکامات پہ چلنے والے کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ غریب کمزور قسم کے تھے، مکے والوں نے بڑی تکلیفیں دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا، اللہ نے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیا۔ اور جو مکے کے سردار تھے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو پہلے صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت چلی ہے، 16 سال کی دعوت چلی ہے، نماز روزہ کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر سن 10 نبوی میں اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، اس کے بعد نماز فرض ہوئی ہے۔ مکی زندگی میں دعوت چلی ہے، دعوت۔ آج بھی ضعف ایمانی کا علاج دعوت ہے،
دعوت سے ایمان میں قوت پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت، قدرت، کبریائی، بڑائی دل میں اترے گی، پھر آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو آج بھی دعوت کے ذریعے سے دین دنیا میں آئے گا۔ یہ دعوت کی ذمہ داری ہر فرد امت پر ہے، ہر مسلم پر ہے، ہر مسلم پر ہے۔ تو جب احکامات اترنا شروع ہوئے، سب سے پہلے نماز کا حکم اترا۔ تو نماز کا جب حکم اترا، پھر اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا۔ فرشتے نے آ کے وضو کر کے دکھایا، اور نمازیں پہلے دن اول وقت ساری نمازیں پڑھ کے دکھائیں، دوسرے دن آخری وقت ساری نمازیں پڑھ کے دکھائیں، اور پھر فرما دیا دونوں کے بیچ میں نمازوں کے اوقات ہیں، دونوں کے بیچ میں نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو وہ دن اور آج کے دن نماز فرض ہو گئی۔ پھر لوگ نماز تو فرض ہو گئی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، نماز فرض ہو گئی، اب اس کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں؟ وہاں سے اللہ نے پھر اذان کا طریقہ سمجھایا، اذان شروع ہو گئی۔ تو آج تک اب اذان بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ نماز ایک اللہ کا ایسا حکم ہے کہ باقی احکامات تو آدمی کرتے ہوئے دوسرا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ دوسرا کام نہیں جڑ سکتا۔ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، دکان بھی چلا رہا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ ایسی عبادت ہے ہر مالدار پہ ہے، ہر غریب پہ ہے، ہر تندرست پہ ہے، ہر بیمار پہ ہے، ایسا حکم ہے۔ اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی پوری اتری باقی چیزیں بھی اس کی اچھی پوری اتریں گی، ورنہ یہ ہلاک ہوگا۔ تو بھائیو، نماز ایک ایسا حکم ہے جس سے اللہ دنیا کے کام بھی بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن پہ پھوڑا نکل آیا، نماز پڑھی تو وہ سینے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی ٹخنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی انگوٹھے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ختم ہو گیا۔ یوں آج بھی نماز میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں کا حاکم ظالم تھا، اس کی عادت تھی کہ جب کوئی خوبصورت جوڑا گزرتا عورت کو پاس رکھ لیتا اور خامد کو قتل کرا دیتا۔ حضرت سارہ بھی خوبصورت تھی، کسی نے جا کے بتا دیا تو اس حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ میرے ساتھ میری بہن۔ واپس آئے، حضرت سارہ کو بتلایا، حاکم نے بلایا، میرے سے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا۔ یہ جواب میں نے اس لیے دیا، اگر میں یہ جواب نہ دیتا تو وہ آپ کو مجھ سے چھین لیتا، اور جب آپ جائیں آپ کو بلائے تو آپ بھی یہی جواب دینا۔ تھوڑی دیر میں بلاوا آ گیا حضرت سارہ کو بلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ ادھر کو چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی۔ جو حضرت سارہ اس کے قریب پہنچی، ظالم دیکھتے ہی فتنے میں پڑ گیا، غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ حضرت سارہ نے دعا مانگی، ظالم پاگل ہو گیا، پاگلوں کی طرف کر زمین پہ مارنے لگا، پاگلوں کی طرح۔ تو سمجھ گیا یہ مصیبت ادھر سے آئی ہے، توبہ استغفار کی ہے، معافی مانگی، کہا اب میرے لیے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا مانگی، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد پھر پہلے کی طرح غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے پھر اس کو کم و بیش پہلے کی طرح پاگل کر دیا۔ تو سمجھ گیا کہ میں قادر نہیں ہو سکتا، پھر معافی مانگی، حضرت سارہ نے دعا کی، تو اب بلایا دربان کو، یہ تم کس کو میرے پاس لے آئے؟ یہ تو مجھے انسانی نسل میں سے نہیں لگتی، اس کو واپس لے جاؤ۔ حضرت سارہ کو واپس کر دیا اور ایک باندی بھی ہدیے میں دی۔ حضرت سارہ نے واپس آتی کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں۔ تو ان کی نماز میں اشارے سے بات کرنا جائز تھا، پوچھا کیا ہوا، بتا دیا کہ یوں کر کے اللہ نے حفاظت فرما دی، اللہ پاک نے حفاظت فرما دی۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ نے کتنا بڑا کام بنا دیا، کتنا بڑا کام۔ آج بھی ہمارے کام نمازوں کے ذریعے سے بن سکتے ہیں، بشرطے کہ نماز بنی ہوئی ہو۔ نماز کا ظاہر ہے، نماز کا باطن ہے۔
اس کا رکوع ہے، سجدہ ہے، ظاہری شکل بھی ٹھیک ہو اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ نفاق کے خشوع سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نفاق کا خشوع کیا ہے؟ فرمایا نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہری بدن تو ساکن ہو لیکن دل غیر کی طرف متوجہ ہو۔ ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل غیر میں متوجہ ہے، یہ نفاق کا خشوع ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ چاہی ہے، پناہ۔ ہم نے اپنی نمازوں کو بنانا ہے، بنی ہوئی نماز سے بہت کچھ بنتا ہے۔ آج ہماری نماز بنی ہوئی نہیں، اس لیے باطن دندنا رہا ہے، باطن دندنا رہا ہے۔ نماز بنے گی تو جو چاہے اللہ سے مانگ لے نماز کے ذریعے سے، لیکن نماز کو سیکھنا پڑے گا بھائی، اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے۔ نماز میں خیالات کا آنا، وساوس کا آنا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ادھر توجہ نہ کرے، اپنی نماز پہ لگا رہے، وہ آتے رہیں جاتے رہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ ہاں قصداً خیال لانا یہ اچھا نہیں۔ اور نماز کو ہم بنانا شروع کریں، نماز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے سارے کام نماز کے ذریعے سے بنا دے گا، نماز کے ذریعے سے۔ نماز کو بھی سیکھنا ہے، پورے دین کو سیکھنا ہے۔ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہر نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے 9 حصے دخل رزق حلال کا ہے، 9 حصے رزق حلال کا پھر دو۔ ورنہ ایک آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، آوازاری کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، تو دعا کیسے قبول ہو؟ دعا کیسے قبول ہو؟ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے رزق حلال ہو، اور رزق حلال کے لیے ضروری ہے آدمی وہ طریقہ سیکھے جس طریقے سے آپ علیہ السلام نے رزق حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور جس طریقے سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے 2 پیمانے بنا رکھے تھے، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ان کی بڑی بڑی مارکیٹیں منڈیاں تھیں، لیکن جب وہ بات نہ مانی انہوں نے، ایک تو یہ کرتے تھے، دوسرا راستوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو، مسافروں کو لوٹتے تھے، یہ بھی بات نہ مانی، پھر اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب امت ناپ تول میں کمی کرے گی پھر اللہ امت کے اوپر قحط ڈال دے گا، قحط ڈال دے گا۔ آدمی ناپ تول میں کمی کرے گا اور یہ خوش ہوگا کہ میں نے بہت کچھ کر دیا، بڑا کچھ کر دیا، میں نے اتنی کمائی کر لی، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ نہیں، یہ دھوکہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ساتھ دھوکہ۔ جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہیرا پھیری کرے گا اس کا چین اللہ سلب کر لے گا، اس کے چین کو اللہ چھین لے گا۔ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے وہ چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو تو مال آتا دکھائی دے رہا ہے لیکن نکلتے کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ جو یوں لوگوں کو دھوکہ دے گا اور ان کی آنکھوں میں دھول ڈالے گا، پھر اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، بندوں سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ پھر فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، فیصلہ اللہ اس کے مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کا بعض اس پر مال ہوتا ہے کھا نہیں سکتا، ایسی بیماری لگا دیتا ہے اللہ، کھا نہیں سکتا، ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ غریب آدمی اس کو ایسی بیماری لگائے گا وہ 4-5 روپے کی گولی لے کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کے مال چھین رکھے ہیں، قبضہ رکھے ہیں، تو اس کا پھر پیٹ کا درد 5 روپے کی گولی سے ٹھیک نہیں ہوگا، 5 لاکھ کے آپریشن سے ٹھیک ہوگا۔ ادھر آیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، ادھر نکل رہا ہے یوں کر کے۔ یہ پریشانی کے حالات کیوں آئے؟ اس وجہ سے آئے کہ اس نے لوگوں کو لوٹا ہے، لوگوں کی نیند کو حرام کیا ہے، لوگوں کے چین سلب کیا ہے، اللہ نے اس کا چین چھین لیا ہے۔
چاہے اللہ نے چھین لیا۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا۔ کس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ عبد الرحمن آپ کی مالداری کا راز کیا ہے؟ میری مالداری کا راز یہ ہے کہ بعض دفعہ میرا مال بک رہا ہوتا ہے، میں اتنی قیمت کا جتنی قیمت کا لے اتنی قیمت کا دے دیتا ہوں، میں زیادہ لالچ نہیں کرتا ہوں۔ اب صحابہ کہ معاملات صاف تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے دوسرے سے گھوڑا خریدا 300 درہم کا، پھر کہا اے شخص مجھے تو آپ کا یہ گھوڑا 300 درہم سے زیادہ کا لگ رہا ہے، اگر میں 400 درہم دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہا اے شخص مجھے تو آپ کا گھوڑا 400 درہم سے بھی زیادہ کا لگ رہا ہے، اگر 500 دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ 600 700 800 درہم کا گھوڑا لیا۔ کسی نے کہا آپ کا سودا تو ہو گیا تھا 300 درہم پر، آپ نے 800 کیوں لیے؟ فرمایا میں نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا، بھلائی، اس لیے اس کو تو خبر نہیں تھی کہ اس کا گھوڑا قیمتی ہے، مجھے پتا تھا اس سے نسلی گھوڑا ہے، اس لیے اس کی قیمت اتنی تھی، میں نے اس کو پوری قیمت دی۔ جب ایسے ہماری تجارت ہوگی اور ایسے ہمارے معاملات ہوں گے تو پھر محبتیں پیدا ہوں۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب ایک مثال بیان کیا کرتے تھے، ایک غریب آدمی دکان پہ چلا گیا اپنی گھڑی بیچنے کے لیے، دکاندار سے کہا بھائی یہ گھڑی میری خرید سکتے ہو؟ کہا خرید لوں گا۔ دکاندار سمجھدار تھا، اس نے پوچھا گھڑی کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ یہ خاموش ہو گیا، سمجھا بھی یہ گاہک کھڑے ہیں کے سامنے بتانا نہیں چاہتا، جلدی گاہکوں کو فارغ کیا اور دکان کا دروازہ بند کیا، اپنی کرسی پہ اس کو بٹھایا، بھائی یہ بتا تو کہ گھڑی کیوں بیچنا چاہتا؟ اس نے کہا بات یہ ہے جتنی میری کمائی ہے اس سے میرے گھر کا نظام چلتا ہے، اب میرے پاس والدہ بھی ہے، والدہ بیمار ہو گئی، جتنا میرے گھر کا خرچہ ہے اتنا والدہ کی دوائی کا خرچہ بھی ہے، اب اگر دوائی لاتا ہوں تو گھر کے لیے خرچہ نہیں ہے، گھر پہ خرچہ کرتا ہوں دوائی کے لیے پیسے نہیں، اس لیے میں نے گھڑی بیچنے کا ارادہ کیا۔ اس کا دل بھر آیا، اس نے کہا یہ دکان آپ کی دکان ہے اور میں آپ کا بھائی ہوں، یہ سودا بھی لے جاؤ اور یہ گھڑی بھی لے جاؤ۔ تو یوں معاملہ کیا۔ جب یہ معاملہ کیا اب مالدار اور غریب میں محبت پیدا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اب اس دکان پہ اگر رات کو چور آ کے حملہ کریں، ڈاکو آ کے کہیں کہ ہم نے آپ کا مال لوٹ کے لے کے جانا ہے، سب سے پہلے غریب آدمی سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، پہلے اس سینے سے گولی پار ہوگی پھر آپ دکان تک جائیں۔ یہ دکان غریبوں کی دکان ہے، اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یوں محبت پیدا ہو جائے گی اور جو ہے لوگوں میں اللہ ان کے مالوں میں برکت ڈال دے گا، دکاندار کا جذبہ یہ ہوگا اور لینے والے کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں اپنے مال سے اس کو نفع پہنچاؤں، دکاندار کا نفع یہ ہوگا کہ اپنی جنس سے اس کو نفع پہنچاؤں، دونوں میں اللہ برکت ڈال دے گا، اس کے مال میں برکت پڑ جائے گی، اس کے جنس میں برکت پڑ جائے گی۔ دین میں برکت ہے، جو دین پہ چلے گا اس کو برکتیں ملیں گی۔ اس لیے سیکھنا ہے، کاروبار کو بھی سیکھنا ہے۔ بعض لوگ شراکت پہ کاروبار کر لیتے ہیں، شریک 2 آدمی 3 آدمی زیادہ آدمی شریک ہو گئے اور شراکت تو کر لی لیکن مسائل معلوم نہیں کی، علماء کے پاس نہیں گئے۔ شرکت کی 5 قسمیں ہیں، ہر شرکت کے الگ الگ شرائط ہیں، اس لیے مفتیان کرام سے پوچھا جائے کہ جی ہم نے یوں شرکت کی ہے، یہ کون سی قسم بنے گی، اس میں کیا کیا شرطیں ہیں؟ اگر ان شرائط کے ساتھ ہماری شرکت چلے گی تو چلتی رہے گی، ورنہ آج نہیں تو کل بدگمانی پیدا ہو کے دل بھی پھٹ جائیں گے اور شرکت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو
تو دین میں چلنے میں فائدہ ہے، اور دین اللہ نے آسمان سے اتارا ہوا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے بندوں تک پہنچایا ہے، اس میں چلنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ دین کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ عالم بن یا طالب علم بن یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن اس یا ان کی بیان بات کو پوری توجہ امت سے تک سننے والا پہنچانے بن، کے لیے پانچویں ہمارے قسم نہ ساتھ بن ورنہ معاونت ہلاک ہو کرے۔ جائے گا، ہمارے چینل اور کو پانچویں قسم کیا سبسکرائب کہ کرے۔ علم اور علم جزاک والوں اللہ سے خیر۔ بغض رکھنے لگے، علم اور علم والوں سے بغض۔ تو یہ ہے، ایسے ہمارے معاملات، ہماری معاشرت درست ہوتی چلی جائے گی جب اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ جو آدمی ایک درہم سود کا استعمال کرے گا تو اپنی ماں کے ساتھ 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ سود سے مال ختم نہیں ہوتا، سود سے مال کم نہیں ہوتا، سود مال کو میٹ دیتا ہے۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ آدمی کی نظر دیکھ رہی ہے کہ 200 روپے پہ 5 روپے سود لے لیا تو مال بڑھ کے 205 ہو گیا، اور 200 میں سے 5 روپے زکوٰۃ ادا کر دی تو مال گھٹ کے کم ہو گیا، 195 رہ گیا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ مال گھٹ گیا، اور اللہ کے رسول فرما رہے مال بڑھ گیا۔ سود لینے سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مال گھٹ گیا، اور نظر دیکھ رہی ہے کہ مال بڑھ گیا۔ ہم نظر کو جھٹلائیں گے، خبر کی تصدیق کریں گے، خبر کی تصدیق کریں گے۔ اچھا، صدقے سے مال کیسے بڑھے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے جو صدقہ کرے گا 10 دنیا 70 آخرت۔ 5 روپے صدقہ کیا تو 50 روپے دنیا میں ملیں گے، تو مال بڑھ کے 245 روپے ہو جائے گا۔ اور ادھر جب سود لیا ہے، دیکھنے میں مال بڑھ گیا ہے، اللہ اس کے مال میں ایسی آفت ڈالے گا، ہوتے ہوتے اس کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ بس دنوں میں لکھا ہے جو سودی کاروبار کرے گا 40 سال تک اس کا دیوالیہ ہو جائے گا، دیوالیہ، مال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی ہماری کامیابی آپ علیہ السلام کے اتباع میں ہے، دین پر چلنے میں ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ جس اللہ نے ہمیں نبی افضل انبیاء، یہ سب نبیوں سے افضل نبی عطا فرمایا، سب شریعتوں سے بہتر شریعت عطا فرمائی، اس اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، اس اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تو نے پیدا کیا یہ نعمت، پھر غلہ دیا یہ نعمت، پھر بے شمار نعمتیں، پھر نبیوں کے ذریعے سے دین پہنچایا یہ نعمت۔ اللہ نے تو نعمت بنا کے دین اتارا ہے، اور ہم اس کو بوجھ بنا کے اس کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ پریشانیوں کے دور کرنے کا حل آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا، تجارت آپ کے طریقے پر، حکومت آپ کے طریقے پر، اور زمین زراعت آپ کے طریقے پر، صنعت آپ کے طریقے پر، اللہ ہر چیز میں برکت ڈال دے گا۔ اس کو سیکھنا ہے، اس پہ آنا ہے، لانا ہے۔ ایسی فضا بنا دیں ہم، ایک بڑے عالم تھے، ان کے باہر ایک ایسی فضا بنی ہوئی تھی، ہندوستان میں تھے وہ، کہ ہندو بنیوں کو بھی پتہ تھا کہ سونے کے مسائل کیا ہیں، ایسی فضا تھی۔ بعض مسلمان ادھار لینے کے لیے سونا آتے تھے، وہ کہتا تھا تم اپنے عالم سے جا کے پوچھ لو کہ سونے کی بے ادھار جائز نہیں ہے، سود کا گناہ ہو جائے۔ ایسی فضا بن جائے، ہم علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوں، ہمارے بچوں کو بھی مسائل معلوم ہو جائیں، تو اس سے ہم دنیا آخرت کے نقصان سے بچ جائیں، دنیا آخرت کے نقصان سے۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ جب معاملہ ہمارا ٹھیک ہوگا، اس سے محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں کم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔
یہ دین کو سیکھنا ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ چلنا ہے، اس پہ چلانا ہے۔ بعض ساتھی شروع میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے اپنے راستے میں قبول فرمایا، نماز کے لیے نماز شروع کی تو اس کے بعد ماشاءاللہ نماز چل رہی ہے۔ اب جو پہلی گزری ہوئی نمازیں ہیں اس کا کیا بنے گا؟ علماء سے جا کے پوچھیں، قضاء کرنی تو کیسے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک دفعہ ایک مزدور کارگزاری سامنے آئی، ایک مزدور، اس نے ایک کارخانے میں کام کیا 5 سال، پھر وہاں سے 4 مہینے کے لیے آ گیا، وقت لگا کے واپس گیا۔ مالک سے کہا تیرے کارخانے میں میں نے 5 سال کام کیا ہے، 25,000 روپے چرایا ہے، آپ کے کارخانے کا کوئی آدمی مجھے نہیں پکڑ سکا، لیکن اب مجھے خوف خدا ہوا، میں نے 4 مہینے لگائے ہیں، مجھے خطرہ ہو گیا کہ میں اسی حال میں مر گیا تو یہ میں تجھے کیسے ادا کروں گا آخرت میں؟ آپ مہربانی کریں، آپ مجھے اپنے کارخانے میں ملازم رکھیں، میں یہاں کمائی کروں گا اور بقدر ضرورت استعمال کروں گا، باقی سارا آپ کا قرضہ اتاروں گا، اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو ساتھ والے کارخانے میں رکھوا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی تک آپ گھر نہیں گئے؟ کہ نہیں، میں نے سوچا پہلے قرضہ ادا کروں گا پھر جاؤں گا، جب تم نے سچ بولا تو جا، تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ پھر بھائیو، آدمی کام تو بڑے اونچے اونچے کر لیتا ہے، بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، لیکن کل کو تانا بھی دے دیا تو وہی تو ہے جس کی وجہ سے فلاں وقت میں نے کی۔ جو آدمی کسی کو تانا دیتا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں، تانا دیتا۔ جو کسی کی غیبت کرتا ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے صراحتاً منع کر دیا قرآن میں، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، لا یغتب بعضکم بعضا۔ غیبت سے دل پھٹ جاتے ہیں، اور جماعت میں غیبت ہوگی جماعت میں توڑ پیدا ہو جائے گی۔ جس گھر میں غیبت ہوگی وہ گھر بھی، اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے احکامات پہ آنا ہے، احکامات پہ لانا ہے۔ یہ کام ہمارا کام ہے، یہ محنت ہماری محنت ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اچھی نیت سے کام کریں گے، کام بھی اچھا ہو جائے گا، نیت کا اجر ملے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص دیکھا قید پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ اس قحط میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ریت کا ٹیلا ہے، اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا خیرات کر دیتا۔ اللہ نے وقت کے نبی پہ وحی اتاری، اس کے نام اعمال میں نے اتنا آٹا خیرات کرنے کا اجر لکھ دیا۔ اب اسے کیا نہیں ہے، لیکن نیت کی وجہ سے اتنا بڑا اجر لے گیا۔ آدمی نیت تو بڑی سے بڑی کر سکتا ہے، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے، اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے۔ اور کام تو بڑے بڑے کیے، بڑا عالم بن گیا اور بڑا مجاہد بن گیا، بڑا قاری بن گیا، بڑا مالدار بن گیا، بڑے لوگوں کو جو ہے ہدایہ دیتا ہے اور سخاوتیں کرتا ہے، لیکن دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ، پھر اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ لوگوں نے واہ واہ کر دی تو بس یہی اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ فجر کی نماز پڑھ گیا، 2 سنت 2 نفل، فرق نیت کا ہے۔ سنت کی نیت سے سنت ادا ہو گئی، فرض کی نیت سے فرض ادا ہو گیا، لیکن آدمی ساری زندگی سنت پڑھتا رہے، فرضوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسے ہر عمل میں اچھی نیت ہو، اچھی نیت۔ آپ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں امت کو بتلائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ ساری باتیں بتلائی ہیں۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، 23 سال میں۔ لوح محفوظ میں تو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن دنیا میں 23 سال میں نازل ہوا۔ اب قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن پہ، دین پہ عمل کرنا ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، خیر ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے۔ تو اپنا نماز روزہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ امت نے پہلا کام تو کیا ہے
دوسرے کام کو چھوڑا ہے۔ آج اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، لیکن نماز کی دعوت نہیں دیتا، اس میں اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا۔ دعوت کا کام اللہ رب العزت جب تک کسی قوم میں نبی نہیں بھیجتے ان کو عذاب نہیں دیتے، عذاب نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا، اب نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہو گیا، اب آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی، آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ لگنا ہے، لگانا ہے۔ اب امت دین پہ کیسے آئے گی؟ دعوت سے آئے گی، جس کی دعوت ہمیں سے ہر ایک کے ذمہ۔ جو داعی بن جائے گا وہ سینکڑوں ہزاروں کا اجر کمائے گا، اس کا نامہ عمل کھلا ہوگا، اس کا نامہ عمل کھلا ہوگا۔ مر کے قبر میں چلا جائے گا، اس کو ثواب کی چیزیں پہنچتا رہے گا۔ تو دعوت ایسا کام ہے جس سے لوگوں میں بے دینی ختم ہوتی، دین زندہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مکے میں اور مدینے میں بے دینی کا کیا حال تھا، لیکن آپ کی محنت سے اللہ پاک نے اس بے دینی کو ختم کیا، ان میں محبتیں پیدا کر دی، محبت دین سے پیدا ہوتی ہے، اور دین محنت سے آتا ہے، اس کی محنت کا ذمہ دار اللہ نے ہمیں ٹھہرایا ہے۔ اگر ہم دین کی محنت کریں گے، اللہ دین کو دنیا میں زندہ کرے گا، اس کی برکات اللہ ظاہر کرے گا، اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے، پریشانیوں سے بچیں گے۔ اگر دین نہیں ہوگا تو پھر ظلم زیادتی کا بازار گرم ہوگا، پھر اللہ ناراض ہوگا، ناراض ہو کے ہماری چیزوں کی برکت سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ محنت کی ہے، یہ کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، احکامات اللہ کے پہنچائے ہیں، احکامات پہنچائے۔ اب آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے یہ کام میرے آپ کے ذمہ ہے، ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے، ہر تاجر زارے کے ذمہ ہے۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ لگنا ہے، لگانا ہے۔ ایسی محنت کرنی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ آپ لوگوں کے پاس جا کے بھی دین کی بات کرتے تھے، ان کو بلا کے بھی دین کی بات کرتے تھے۔ شروع میں جب آپ نے دعوت دینا شروع کی تو لوگوں نے کہا اس سے کیا ہوگا، لیکن بڑھتے بڑھتے جب کچھ لوگ نظر آنے لگے آپ علیہ السلام کے پیروکار، تو پھر مکے والوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھا بنا کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، اس کی قوت تو شروع سے ہی ختم کرو۔ مکے میں آپ کی بات نہیں چلنے دی، آپ مدینہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، اور وہاں بھی ان کی شرارتیں اور ان کی پریشانیاں چلتی رہیں۔ آپ دعوت دیتے رہے، ان کی طرف سے پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ مکے میں وہ فضا بنا دی مکے والوں نے، کوئی آدمی مکے کے اندر کھلی فضا میں بیٹھ کے کسی کو دین کی بات نہیں کر سکتا، اتنی ایسی فضا بنا دی۔ اور مکے کے راستے میں آدمی بٹھا دیے، جب کوئی آدمی مکے میں داخل ہوتا اس کو کہتے کہ ایک شخص ہے جادوگر، اس کی بات نہیں سنی۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ یہ ایک دفعہ اپنے ذاتی کام سے مدینے آ رہے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ دیکھو آپ یہاں آ رہے ہیں، ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں کے حالات سے واقف کرائیں۔ یہاں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جادوگر ہے، اس کی جادو کا اثر لوگوں پہ ہو جاتا ہے۔ اتنے کان بھرے انہوں نے کانوں کے اندر روئی ٹھونسی ہوئی تھی کہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے بلا ارادی طور پر، اور سننا نہیں چاہتے تھے بات، لیکن سوچنے لگے کہ میں شاعر بھی ہوں، میں سردار بھی ہوں، اچھے برے کو سمجھتا بھی ہوں، اچھی لگے تو قبول کر لوں، بری لگے تو ان کی بات رد کر لوں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، محمد آپ اپنا دین مجھ پہ پیش کریں۔ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے دین پیش کیا، اللہ نے دل بدل دیا، دل بدل دیا۔
پھر ساری زندگی اس کے مطابق زندگی گزارے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے اور دین محنت سے آئے گا۔ اس کی محنت کی ذمہ داری ہر فرد امت پر ہے۔ اس محنت کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے۔ جب دنیا میں جائیں گے تو دائی کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا، دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی ذات سے محنت کی، پھر صحابہ کا مجمع تیار کیا۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے حجاز سے باہر نہیں گئے، لیکن مجمع صحابہ کا ایسے تیار کیا ہے کہ پھر انہوں نے ماشاءاللہ اس محنت کو پوری دنیا میں پھیلایا پھیلایا۔ دعوت سے دین دنیا میں آیا ہے۔ حکومت سے موجود دین کی حفاظت تو ہو جائے گی، لیکن دین دعوت سے پھیلے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے اس امت کے اول حصے کی اصلاح ہوئی ہے، ایسے اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہو۔ اول حصے کی اصلاح دعوت سے ہوئی ہے تو آخری حصے کی اصلاح بھی دعوت سے ہوگی۔ اس لیے دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ جو داعی ہوگا اس کی دعوت سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو بدلے گا، خیر کو اللہ زندہ فرمائے گا، شر کو اللہ مٹائے گا۔ تو جب دعوت چلی ہے شروع میں تو فضا مکے کے لوگ ان کی فضا تھی، جب دعوت چلی ہے تو جو دعوت بڑھتی گئی تو مکے والوں اور مدینے والوں کے جو باہر ارد گرد میں لوگ ان کے پیروکار تھے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اسلام کو اللہ نے قوت دینا شروع کر دی۔ ہوتے ہوتے اللہ نے پھر اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ کیا تو مکے میں آپ علیہ السلام کو کلمہ پڑھنا مشکل ہے، اس کی فضا میں بیٹھ کے دین سکھانا مشکل ہے؟ کیا پھر اللہ نے راستہ کھولا، مدینے میں آپ تشریف لائے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے تقریباً آدھا مدینہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، آدھا مدینہ۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، مسجد نبی بنائی، اس کو اعمال سے آباد کیا، اعمال سے آباد کیا۔ اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، دین کو سیکھنا ہے، دین کی محنت کو سیکھنا ہے، اس پہ خود آنا ہے، اس پہ اوروں کو بھی لانا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری پہ اللہ وقت بہت کچھ عطا فرمائے گا، بہت کچھ عطا فرمائے گا، لیکن ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایمان چاہیے، ایمانی قوت چاہیے۔ اور ایمان میں قوت پیدا ہوگی کیسے؟ جب اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات، صفات کو بیان کریں گے، اس سے ایمانی قوت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اللہ پاک ہمارے ذریعے سے بڑے تقاضے پورا فرمائے گا۔ تو جب تک مکے والوں نے دین قبول نہیں کیا اور مدینے والوں نے اسلام کو اختیار نہیں کیا تو ظلم زیادتی کی چکیوں میں پستے رہے ہیں۔ جو ہی اسلام قبول کیا تو اللہ پاک نے خوشحالی کر دی، خوشحالی ان کی دنیا آخرت کو بنا دیا، اب یہ ہمارے بھی ذمہ ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کی بھی فکر کرنی ہے اور پورے عالم کی فکر کرنی ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ بہت اونچا کام لگایا ہے، اس کام کے لیے قربانی بھی کرنی ہے اور قربانی کے لیے لوگوں کو تیار بھی کرنا ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کے گھروں میں فاقے آئے محنت کے کرنے کی وجہ سے، ان کے بچوں نے یتیموں کی طرح پرورش پائی ہے، اور خدا آپ علیہ السلام کا یہ حال ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی، ابا جان فرشتوں کی وجہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ہماری غذا کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا، فاطمہ میرے پاس 5 بکریاں آئی ہوئی ہیں، کہو تو میں آپ کو 5 بکریاں دے دوں اور کہو تو آپ کو 5 کلمات سکھا دوں۔ عرض کرنے لگی ابا جان مجھے 5 کلمات سکھا دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو 5 کلمات سکھا دی۔ کیا سکھایا؟ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ وہ کلمات لے کے آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے کہ کیا لے کے آئیں؟ قربا دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کے آ گئی۔ خوش ہوئے کہ یہ اچھا کیا۔
علماء فرماتے ہیں یہ ایسے کلمات ہیں جو اس کی جن کلمات کو پڑھنا شروع کرے گا اس کے گھر کا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ اب اگر مال لے کے اگر بکریاں لے کے آ جاتی کھائی پی جاتی لیکن عمل لے کے آئی تو قیامت تک انسانوں کے لیے نفع کی صورت بن گئی، نفع کی صورت۔ اب حضرت السلام علیہ محنت کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے، گھر گھر کا دروازہ کھٹکانا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام سفر سے واپس آئے، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، کپڑے پرانے ہو گئے، حال عجیب ہو گیا۔ ایک بیٹی نے دیکھا آپ کو دیکھ کر رو پڑی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا روتی ہے؟ اللہ کے رسول کیوں نہ روؤں، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے، آپ کے حال کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا۔ کہ بیٹی رو نہیں، تیرے ابا کا لایا ہوا دین اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے رہے گا، ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے رہے گا۔ یوں دین دنیا میں ہمارے پاس پہنچا ہے، اور کیسے صحابہ نے قربانیاں کی ہیں، کیسے اللہ کے نبی نے قربانیاں کی ہیں۔ یہ قربانیوں سے دین آیا ہے، قربانی سے باقی رہے گا، قربانی سے آگے پھیلے گا۔ جو دین کے لیے قربانی کرے گا اللہ پاک اس کی جان مال میں برکت ڈالے گا، برکت ڈال دے گا۔ تو اس کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، محنت کے لیے دین کی محنت جب کریں گے دین زندہ ہوگا، جب دین زندہ ہوگا اللہ پاک اس دنیا کو امن و سکون اور چین سے بھر دے گا۔ لیکن دین کے زندہ ہونے کے لیے وہی محنت ضروری ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ کو اس محنت پہ ڈالا ہے۔ تو ایک دفعہ مکے کے لوگ تو آپ کی بات سنتے نہیں تھے، آپ نے چچا عباس سے کہا چچا عباس آپ مجھے ان قبائل کے پاس لے جائیں جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری بات سنیں اور اس کو قبول کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، تشریف لے گئے، وہاں جا کے مختلف قبائل سے بات کی۔ ایک قبیلے والوں سے آپ نے بات کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، تم مجھے ساتھ لے جاؤ، میری حفاظت کرو، میں اپنی ذمہ داری ادا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان کے اندر میسرہ نامی ایک شخص تھا، میسرہ نے کہا میری قوم اس شخص کی بات دنیا میں چل کے رہے گی، میری رات ہے ہم اس کی بات کو قبول کریں، اس کو ساتھ لے جائیں اور ساتھ لے جا کر اس کی مدد کریں۔ قوم نے کہا میسرہ تم ہمارے سے ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کے پورا کرنے کی ہمارے میں طاقت نہیں ہے؟ آپ نے سلام دیکھا شخص پر رجوع ہے، اسے مزید بات کی، بات سن کے اس نے کہا اس شخص میں آپ کی بات تو مان لیتا لیکن میں کیا کروں، میری قوم نہیں مانتی، اور آدمی تو قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سن کے آپ مایوس ہو کے واپس آتے ہیں۔ پھر جب یہ قبیلہ واپس جانے لگا، بیسرا نے کہا میری قوم ایسا کرتے ہیں، یہود علماء ہیں، ان سے شخص کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہ یہود کو کہا ایسے نمونے کا ایسے ان صفات کا مالک ایک شخص ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد مانے کہ نہ مانے۔ انہوں نے اپنی کتاب کھولی، آپ کے حلیہ بتایا کہ اگر اس حلیہ کا ہے تو اس کی بات مان لو، فائدے میں رہو گے، باقی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہمیں اس سے ضد ہے، اس کی ہمارے درمیان جنگیں ہوں گی۔ تو صاف بات بتا دی۔ پھر میسرہ نے کہا قوم اب تو بات صاف ہو گئی، اب واپس چلتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے دین سیکھ لیتے ہیں۔ قوم نے پھر کہا نہیں اب تو ہم واپس جا رہے ہیں، پھر بعد میں آئندہ سال حج پہ آئیں گے تو اس کی بات سنیں گے پھر مانیں گے۔ وہاں گئے تو ان کے سرداروں نے ان کو روک دیا۔ خیر 2-3 سال گزر گئے، پھر آخری حج کے موقع پر آپ علیہ السلام کے میسرہ کی ملاقات ہو گئی۔ میسرہ نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ساتھی تھے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن فوت ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اسلام کے بغیر مرے گا تو وہ تو دوزخ میں جائے گا، ہمارے ساتھی دوزخ میں۔ اس پہ طفیل نے کہا، اس پہ میسرہ نے کہا کہ
تو جب آپ علیہ السلام کی بات انہوں نے نہ مانی اور پھر میسرہ کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ حج کے موقع پہ ملاقات ہو گئی، آپ نے ارشاد فرمایا جو اسلام کے بغیر مرے گا وہ تو دوزخ میں جائے گا۔ میسرہ نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں دیر سے اسلام کو قبول کروں، پھر اسلام میں داخل ہوا اور اچھا مسلمان بن کے جیا۔ اب بھائیو، وہ جو باقی اس کے ساتھی تھے اسلام تو وہ بھی قبول کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی نہیں، پھر اس میں مارے گئے۔ تو نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، یہ بھی انسان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، پھر نیک اعمال تو کرنے ہیں اور ہم نے دعوت کا کام تو کرنا ہے اور دین تو دنیا میں پھیلانا ہے، لیکن ابھی مشغولی ہے، یہ ایک دو کام ہے، یہ ہو جائے تو پھر کریں گے۔ تو اسی میں آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، پھر آدمی پچھتاتا ہے، لیکن پچھتانے کا فائدہ نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور نقد ادھار سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں نکل کے اس محنت کو سیکھ لیں اور پھر ساری زندگی اس محنت کو کرنے والے بنیں۔ اس محنت کے کرنے پر اللہ دے گا کیا؟ ہر قدم پہ 700 نیکیاں دے گا، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے، ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، بلوں میں چونٹیاں دعا کریں گی۔ رب مبلغ او عامل سامعین، بہت سارے لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں 40ویں نمبر پہ ہیں، لیکن بڑھتے چلے گئے دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ ایسے ہماری وجہ سے پتہ نہیں کون کتنا لگ جائے کام میں، اور ہم تو جیسے چل رہے ہیں ویسے چلیں گے، اللہ اس سے کام لے۔ تو صدقہ جاریہ بھی ہے اور دین کو زندہ کرنے والی محنت بھی ہے اور عظیم کام ہے، اس کے کرنے کا اللہ نے ہمیں مکلف بھی بنایا ہے۔ اس کام کو ہر حال میں کرنا ہے۔ ابھی زندگی ہے، زندگی میں کر سکتے ہیں، موت کے بعد تو آدمی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، تو لیکن نفس اور شیطان سے بچ جائیں۔ وہ تو کہیں گے کرنا تو ہے کام لیکن ابھی نہیں، بعد میں کرنا ہے۔ اور آدمی کی زندگی کے 3 دن ہیں، ایک دن گزر گیا وہ کسی قیمت میں واپس آنے والا نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے، زمین کے اوپر ہوں گے، زمین کے نیچے ہوں گے۔ ابھی کا وقت، آج کا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں جو چاہے فیصلہ کر لیں۔ تو پھر تیار ہیں اس محنت کے کرنے کے لیے بھائی؟ زندگی بھر کے لیے تیار ہیں یہ چلے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ علیہ السلام نے زندگی لگائی، نبیوں نے زندگیاں لگائی، صحابہ نے زندگیاں لگائی، دین دنیا میں پھیلا ہے۔ اب بھی دین ہمارے سے یہی تقاضا کرتا ہے ہم زندگیاں لگانے والے بنیں۔ لیکن بھائی چلے اس لیے مانگے جاتے ہیں کہ امت کا رخ جب دنیا کی طرف ہو گیا، علماء نے سوچا اب ایک دم کہیں کہ رخ بدل لو تو مشکل ہے، اس لیے ان کو تھوڑا تھوڑا ان کو متوجہ کرو۔ بس زیادہ وقت نہیں دے تو چلہ لگا دو، 4 مہینے لگا دو، اس لیے چلے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں۔ اب گزارش یہ ہے جو ساتھی چلے کے لیے آئے ہیں 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں۔ چلے کے لیے آئے تھے، چلے سے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے آئے تھے مرکز دیکھنے کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے، آئے تھے جماعت کی نصرت کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ سچ مچ قبول فرما لیتا ہے، اللہ برکت دے، اللہ قبول ہے۔ تشریف رکھیں۔ اگلا تقاضا یہ ہے 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ہر سال 4 مہینے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ماشاءاللہ۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے لگ گئے ہیں اور 2 سال میں چلا بھی لگا دیا، قواعد پورے ہو گئے، اب یہاں سے واپس جا کے جماعتیں تیار کر کے سال 7 مہینے بیرون کے لیے یا سال اندرون کے لیے جماعتیں لے کے آئیں گے، یہ بھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، انشاءاللہ سال 7 مہینے بیرون، سال اندرون۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ جل شان آپ کو بہت بہت جزا فرمائے۔ ماشاءاللہ پورے مجمع توجہ دہان۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔